على سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے کہ وحی کی نئی بحث کا آغاز کیا جائے جس کا عنوان وحی اور سائنس ہے، وحی اور عقل کے درمیان ایک آخری اور بڑا فرق بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وحی اور عقل کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وحی کی تسکین ایجابی تسکین ہے اور عقل کی تسکین سلبی تسکین ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ انسان زندگی کے اندر بے شمار فائدے اٹھاتا ہے اور لاتعداد نقصانات بھی اٹھاتا ہے۔ عروج و زوال کا، خیر اور شر کا یہ قصہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے۔ انسان کو ممکن ہے ایک دن کے اندر 20 خیریں ملیں تو اسی دن ایک ایسا نقصان اٹھانا پڑ جائے جو ان ساری خیروں اور ان سارے فائدوں کی لذتیں ختم کر دے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وحی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ تم سے کھو گیا، جو کچھ تم سے رہ گیا، اس کھوئے ہوئے اور اس رہے ہوئے کا بدلہ دوسری صورتوں کے اندر تمہیں ایجابی طور پر ملنے بھی والا ہے اور اس کا فائدہ پھر دیر پا بھی ہوگا۔ اور عقل ہمیں کلیلہ دمنہ کی دانش آموز چڑیا کی طرح صرف اتنا ہی کہتی ہے لا تاسا علی ما فاتا، کہ جو کھو گیا اس پر مایوسی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ جو کھو گیا اس کے بدلے کچھ ملنے کی امید بھی ہے کہ نہیں۔ بس یہیں سے عقل و فلسفے اور وحی اور ایمان کے درمیان بہت بڑا فرق اور خلیج بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر اس دور کو دیکھیں جو دور اس وحی سے پہلے کا تھا، تو لوگوں کے پاس ایجابی تسکین کے لیے، ایک ایسے سکون کے لیے جو دیر پاؤ، ایجابی سکون کا مطلب ہے دیر پا سکون، جو ہمیں چڑھتے سورج کی طرح ہمارے جسم اور روح کی ظلمتوں کو روشن کر دے، اس طرح کی تسکین وحی سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ وہ معمولی چیزیں مل جاتی تو خوش ہو جاتے، معمولی چیزیں چلی جاتی تو زمین پر لوٹنیاں لینے لگتے اور معمولی نقصان پر اپنی جان کو قتل کر دینے میں بھی دریغ نہ کرتے۔ اور آج بھی جو شخص وحی سے جتنا دور ہے اس کے لیے معمولی نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کی عقل اسباب میں اس کو الجھا دیتی ہے، اس کی زندگی اس کی عقل کے حوالے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دن کا فائدہ اسے میسر نہ آئے تو وہ بڑے بڑے اندیشے سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہوا ہوگا، اس کا سبب یہ ہوگا، یہاں خرابی ہوئی ہوگی، وہاں خرابی ہوئی ہوگی۔ اور وحی والا کیا کہتا ہے؟ وحی والا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ایک اطمینان اور سکون کی ایسی لہر چلتی ہے کہ سارے نقصان اور نقصان سے پیدا ہونے والے اندیشے فنا ہو جاتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا انسان وحی کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کو دنیاوی نقصان تک تنگ نہ کرے گا
اور اس کے بدلے جو اس کو تسکین ملے گی وہ ایجابی تسکین میسر آئے گی، سلبی تسکین میسر نہیں آئے گی۔ اور سلبی تسکین یہ ہوتی ہے کہ چند لمحوں کے لیے ملی اور پھر چھین لی گئی، سلب کر لی گئی۔ ہمارا عقل، ہمارا فلسفہ ہمیں جو ہے چند لمحوں کے لیے سکون دیتا ہے، خوشی میسر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایسے وہموں کا شکار کر دیتا ہے جس کا کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور وہی ہمیں ایسا سکون اور ایسی خوشی عطا کرتی ہے۔ وہ خوشی اور وہ سکون دیر پا ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، اور کہیں بھی ایسا موقع پر ہمیں بغیر کسی سہارے کے رہنے نہیں دیتی۔ اس میں سب سے پہلی مثال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر طرح کے نقصانوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نقصان جو ہمیں ایک آتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے غم اکٹھے ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یتیمی کا غم اپنی جگہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے فوت ہونے کا غم دیکھا، بیٹیوں کو طلاق ہونے کا غم دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم گسار دادے کو، چاچے کو کھویا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی دینی راہوں کے اندر مذہب کے پھیلاؤ میں جو تکالیف آئیں ان کا قصہ اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ وہ اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں، وہ تو ہر داعی اللہ کو آنی ہے۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم اور تکالیف پہنچی ہیں، ہر اس صورت کے اندر پہنچی ہیں جس صورت کے اندر ہم اپنے آپ کو کھڑا دیکھتے ہیں۔ کسی بندے کی صرف اولاد فوت ہو سکتی ہے، رزق اس کے پاس فراواں ہو سکتا ہے، اس کی بیٹیوں کو کبھی طلاق نہیں ہوئی۔ اسی طرح کسی کی بیٹیوں کو طلاق ہو سکتی ہے، کبھی وہ فوت نہیں ہوئی اس کی زندگی کے اندر۔ اسی طرح کسی کے والدین اس کے سامنے اور اپنی طبعی زندگی پوری کر کے جائیں گے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ رزق نہیں ہے۔ کوئی ایک جو ہے وہ غم ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سارے غم جمع ہیں۔ وہ ایک صورت جو ہم دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتیں دیکھی ہیں۔ اور پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کی آمد سے خائف ہوئے، گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم سے کمبل اڑا دینے کی فرمائش کی، اور آپ کا جسم کپ کپی اس پر طاری تھی۔ اس کے بعد پھر جب وحی کا سلسلہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوتے کہ صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے اور آپ اپنے آپ کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کرتے، تو فوراً جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی وہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، فرشتہ بولتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتا، دکھائی دیتا، تو آپ کا دل فوراً جو ہے سکون پکڑ جاتا اور ڈھارس بند جاتی۔ پھر اس کے بعد نبوت کی بقیہ ساری زندگی جو 23 سال کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غم دکھ آئے ہیں، مصائب آئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ہی تلاوت فرمائی اور اسی کے سامنے اپنے سارے غم رکھے ہیں۔ دیگر انبیاء کی مثالیں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر جیسے ہی مصائب آتے تھے یا انہیں کوئی نقصان سہنا پڑتا تھا تو وہ فوراً اس وحی کے ساتھ جڑ جاتے تھے جو وحی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نازل کی ہوتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دن حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں،
اور عرصے سے آپ کے ساتھ تھیں، تو وہ وہاں کھڑی رو رہی تھیں۔ دونوں صاحبان نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ وحی جو آسمانوں سے ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا سبب ہوتی تھی، نازل ہوتی تھی، اب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دکھوں اور مصائب کے اندر نئے نئے اللہ رب العزت کے احکامات اور دلاسوں کو کیسے یاد کریں گے؟ وہ جو کچھ اتر گیا وہی ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بھی رونے لگے۔ پتہ چلا وہ سیدھے سادے لوگ جو فلسفی نہیں تھے، سائنسدان نہیں تھے، عقل کی منہ شگافیاں ان کو نہیں آتی تھیں، اور نہ ہی ان کو مادی دنیا سے کوئی ایسا ربط و ضبط تھا، وہ وحی کو اپنے سارے دکھوں کا علاج سمجھتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر دکھتی کمر اگر کسی سے سہارا لے سکتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔ آج بھی وہ زخموں کے اوپر مرہم اگر کوئی کتاب رکھ سکتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔ آج بھی انسان کو اس کی اولاد کے فوت ہو جانے پر دلاسا دے سکتی ہے تو یہی کتاب ہے۔ آج بھی انسان کے بیٹھے ہوئے کاروبار میں اس کے دل اور اس کے دماغ کو سکون عطا کر سکتی ہے تو یہی کتاب ہے۔ عقل بڑے سارے کام کر دیتی ہے، گری ہوئی عمارتیں کھڑی کر دیتی ہے، وہ ہوا کے اندر گرا لگا دیتی ہے، بانسری کے پیٹ میں سے تلوار نکال سکتی ہے، اڑتے پرندوں کے پر گن سکتی ہے، سمندروں کو کاٹ کر راستے بنا سکتی ہے، انہیں پاٹ سکتی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا سکتی ہے، پل بڑے بڑے تعمیر کر سکتی ہے، خلاؤں کے اندر شہر آباد کر سکتی ہے، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں جوڑ سکتی، وہ روح کے زخموں کے اوپر مرہم نہیں رکھ سکتی، وہ انسان کے جسم و جاں کے اندر سکون اور اطمینان کی لہریں نہیں چلا سکتی، وہ انسان کے دل اور اس کے دماغ کو تسکین نہیں بخش سکتی۔ مرزا رفیع احمد سودا نے بڑی خوبصورت بات کی، کون ایسا ہے جسے دست ہو دل سازی میں، شیشہ ٹوٹے تو کریں لاکھ ہنر سے پیوند۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ٹوٹے دلوں کو جوڑے، اگرچہ شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لاکھوں ہنر ہیں۔ انسان کی عقل بے شمار ایسے کام کر رہی ہے جو ناممکنات میں سے تھے، مگر انسانوں کے دلوں کو سکون نہیں بخش سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پڑھی تو وہ غلام جو سماجی جبر کے نیچے دبا ہوا تھا وہ اٹھ کر اس قرآن کے سامنے آ گیا اور سننے لگ پڑا۔ وہ عورت جس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، جسے زندہ دفن کر دیا جاتا، اس نے بھی اسی کتاب کی پناہ گاہ کے اندر پناہ پکڑی۔ وہ مظلوم و مقہور طبقہ، غلاموں اور غریبوں کا وہ پسا ہوا نادار، وہ مفلس اور یتیم، انہوں نے اسی کتاب کی پناہ گاہ میں پناہ پکڑی، وہ اسی کے سائے کے اندر آ کر سکون انہوں نے پایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور ماڑے لوگ تھے، وہی لوگ تھے جو معاشرے اور سماج کے دباؤ اور جبر کے چکی کے اندر پسے ہوئے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھتے جاتے تھے، ان کے زخم بھرتے جاتے تھے، ان کی تکلیفیں دور ہوتی جاتی تھیں، ان کو سکون ملتا جاتا تھا۔ یہ چیزیں عقل نہیں دے سکتی، حالانکہ اس کتاب سے پہلے بھی بڑی عقلیں تھیں اور بڑی بڑی عقلوں والے بیٹھے ہوتے تھے۔ عرب ان کو اپنی عقل و فہم پر بڑا ناز تھا، وہ یونانی فلسفے سے مستفید ہو رہے تھے، پوری دنیا کے اندر یونانی فلسفہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، لیکن لوگوں کے دلوں اور ان کی روحوں کو سکون نہیں مل سکتا تھا، اور اگر ملتا تو سلبی سکون ملتا، چند لمحوں کے لیے میسر آتا اور پھر ختم ہو جاتا۔ اللہ کی اس کتاب نے تسکین لوگوں کو ایجابی دی، پائیدار دی، اور سمجھایا کہ تمہاری اولادیں مر جائیں، تمہارے کاروبار فنا ہو جائیں، تمہارے دنیاوی بے شمار نقصان ہو جائیں، تمہارا وہ کھانے پینے کا سامان لٹ جائے، تمہاری وہ دنیا برباد ہو جائے، لیکن ایک ایسی آخرت، ایک ایسا جہان، ایک ایسی دنیا اس صبر کے بدلے تمہیں میسر آنے والی ہے، جس کو کبھی زوال نہیں، اور وہ جو کبھی اس طرح تمہارے سے دور نہیں ہوگی، تم اسی طرح اس کے اندر جاؤ گے، ہمیشہ جوان رہو گے،
ہمیشہ ہی جو ہے وہ پائیدار رہو گے، تمہاری خوشیاں اور مسرتیں کوئی تم سے چھیننے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ پیغام اس کتاب نے سنایا تو سب لوگ جو ہے اپنے اپنے زخموں کے مرہم اسی کتاب کے اندر سمجھنے لگے، اور یہ کام کبھی عقل نہیں کر سکتی۔ عقل اور وحی کے درمیان اور بھی بہت سارے لاتعداد فرق بتائے گئے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن ہم اس سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ